الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وظللنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طیبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون۔ اور ہم نے تم پر بادلوں کے سائے کیے اور تمہارے اوپر من و سلوہ اتارا، تم جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے پاکیزہ رزق اتارا ہے اس سے کھاؤ، اور ہم نے ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 57 کی تلاوت اور اس کے معانی کا ترجمہ آپ حضرات کی خدمت میں رکھا گیا۔ بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ بہت ساری نعمتوں کا ذکر کیا۔ ایک نعمت یہ بھی ذکر کی ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر بادلوں کے سائے کیے، بادلوں کو بطور سائے تمہارے لیے بنا دیا۔ یہ واقعہ دراصل یہ ہے کہ فرعونیوں کے ظلم و ستم سے نجات پانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو جب لے کر نکلے تو وہ وادیوں میں 40 سال تک اسی طرح بھٹکتے رہے۔ 40 سال کا عرصہ یہ صحرا میں وہ بھٹکتے رہے۔ تو اسی کا تذکرہ آ رہا ہے کہ صحرا میں جب چلتے تھے تو دھوپ لگتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کے لیے بطور خاص بادلوں کو سائے کے طور پر ان کے لیے بنا دیا۔ تو وہی اس کا ذکر ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے تمہارے اوپر بادلوں کا سایہ پیدا کیا۔ تو یہ جو وادی تھی یا جو صحرا تھا یہ مصر اور شام کے درمیان، مصر اور شام کے درمیان ایک وادی ہے جس میں یہ 40 سال تک بھٹکتے رہے۔ قرآن کی دوسری آیتوں سے اس کا پتہ چلتا ہے۔ 40 سال تک اسی صحرا میں وہ بھٹکتے رہے، چلتے رہے، نہ ان کے پاس کوئی پانی تھی نہ کوئی کسی قسم کا کوئی ٹھکانہ تھا، اسی طرح وہ بھٹکتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا ان پر رحم فرمایا کہ غمام جو ہے یعنی بادل، اس کو بطور سایہ ان کے لیے رکھا ہے۔ اب اس غمام سے مراد کیا ہے؟ غمام سے مراد بعض علماء نے کہا وہ بادل ہے جو بالکل سفید ہوتا ہے اور ہلکا ہوتا ہے، اور بعض علماء نے کہا نہیں، یہ جو بادل عام طور سے ہمیں نظر آتے ہیں وہی بادل ان کے لیے سایہ بنا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ اور یا پھر بعض علماء نے یہ کہا کہ ایسے بادل تھے جو ٹھنڈے تھے، جن کے اندر سے جو ہوا اور فضا جو بنتی تھی وہ ٹھنڈی ہوتی تھی، اور جس کے اندر سے ایک قسم کی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں لکوڈ نکلتا تھا جو ٹھنڈ ہوتا تھا، اور ان پر اس صحرا، اس تپتے ہوئے صحرا میں ان کے لیے ٹھنڈک رہتی تھی۔ یہ بطور خاص اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے انہیں دے رکھی تھی۔ یعنی ان کے علاوہ جہاں کہیں بھی آپ دیکھیں گے دھوپ رہے گی، لیکن یہ جہاں جہاں چل رہے ہیں وہاں پر ان کے لیے وہ بادلوں کا انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا تھا۔ تو یہی معنی اس کا بتایا گیا ہے۔ دوسری بات اللہ رب العالمین نے یہ ذکر کی ان پر بطور انعام، وہ یہ کیا تھا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ، اور ہم نے تمہارے اوپر من نازل کیا۔ یہ المن کیا ہے، اس کے بارے میں علماء نے کہا ایک ایسی چیز تھی جو شہد کی طرح تھی، شہد کی طرح یہ کوئی میٹھی چیز تھی، اور یہ کب اترتی تھی ان کے اوپر؟ کہتے ہیں فجر کے طلوع ہونے اور سورج کے طلوع ہونے کے درمیان۔ جس طرح ہم فجر کی طلوع فجر ایک ہوتا ہے، ایک طلوع شمس ہوتا ہے، یعنی سورج نکلنے سے کچھ پہلے صبح طلوع ہوتی ہے، اسی طرح یہ وقت ہے۔ تو یہ وقت سے لے کر سورج کے مکمل نکلنے کے درمیان میں یہ من جو ہے، جو شہد کی طرح کوئی چیز تھی، کوئی کھانا تھا میٹھا، وہ ان کے اوپر نازل ہوتا تھا۔ فَإِذَا قَامُوا، جب یہ صبح اٹھتے تو اسی سے کھایا کرتے تھے، یہ صبح کے وقت یہ میٹھا کھاتے تھے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ درختوں پر گرتا تھا، آسمان سے اتر کے درختوں پر یہ گرتا تھا، اور پھر یہ اٹھتے تھے اور اسی درخت سے لے کر اسے کھاتے تھے۔ سوچے صحرا میں کچھ نہیں ہے، اور وہاں پر اس طرح کے جنگلی اگر درخت ہے کہیں پہ تو اس کے اوپر وہ چیز اترتی تھی اور اس سے وہ کھاتے تھے۔ پھر دوسری چیز ذکر کی ہے وہ ہے سلوہ، من اور سلوہ۔ سلوہ یہ کیا تھا؟ کہتے ہیں ایک بہت نرم و نازک پرندہ ہے جس کو سمانی کہا جاتا ہے، جس کو سمانی کہا جاتا ہے،
اور یہ پرندوں کی یا شمانی ایک پرندہ ہے، اس کی طرح کا یہ ایک پرندہ ہوتا تھا، اور یہ کہتے ہیں پرندوں میں بہت ہی خوبصورت پرندہ ہوتا تھا، اور اس کا جو گوشت ہوتا تھا بہت لذیذ ہوتا تھا۔ تو یہ بھی جو ہے ان کے لیے اللہ رب العالمین نے اتارا، تو اس لیے من و سلوہ کہا جاتا ہے، اس کو من اور سلوہ کہا جاتا ہے۔ ان کے لیے یہ بھی ایک نعمت تھی کہ نہ ان کے پاس کہیں پانی ہوتا تھا اور نہ کہیں ان کے کوئی ٹھکانہ تھا، لیکن ان کو جو رزق ملتا تھا یہ آسمان سے اترنے والا رزق تھا، زمین سے یہ نہیں ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کیا۔ پھر آگے فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، تم کھاؤ جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کر رکھا ہے ان پاکیزہ رزق میں سے۔ کھانے کا مطلب یہ ہے کہ جائز ہے تمہارے لیے، تم اس کو کھاؤ، یعنی جو من و سلوہ ہم تم کو اتارتے ہیں، تمہارے اوپر اتارا ہے، اس کو کھاؤ۔ اور اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ میں تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر رہا ہوں، لہٰذا اس کو استعمال کرو۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وما ظلمونا، ہم نے ظلم نہیں کیا، ہم نے کوئی چیز کم نہیں کی، کیونکہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ یہ بات اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یاد رکھیں گنہگار کتنا بھی گناہ کر لے اللہ کو اس سے نقصان نہیں پہنچتا ہے، اور اطاعت کرنے والے، نیکی کرنے والے کتنے بھی نیکی کر لیں اس سے اللہ رب العالمین کو فائدہ نہیں پہنچتا ہے۔ یعنی گناہ کرنے والوں کے گناہ سے بھی اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اور نیکی کرنے والوں کی جو نیکی ہے اس سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہو جائے گا، اللہ کا مقام بڑھ جائے گا نیکیوں سے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور گناہ کرنے سے اللہ کی شان گھٹ جائے گی یا کوئی نقصان پہنچے گا، ایسا بھی کوئی معاملہ نہیں ہے۔ وما ظلمونا، ہم نے کچھ ظلم نہیں کیا، کوئی چیز کم نہیں کی، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، یہ لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کیا کرتے تھے۔ تو انسان جو کچھ بھی غلط کام کرتا ہے اس کا نقصان اس کو پہنچتا ہے، اور انسان کچھ بھی نیکی جو کرتا ہے اس کا فائدہ اسے پہنچتا ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین کو کسی قسم کا کوئی جو ہے نقصان یا نفع نہیں پہنچتا ہے۔ تو یہاں پر آ کر اس آیت کریمہ کی تفسیر مکمل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں کئی احسانات کا ذکر بنی اسرائیل کے سامنے کیا ہے اور انہیں یاد دلایا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم دیکھیں گے اس آیت کریمہ سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں اس کا تذکرہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھ کر، اس کے معانی کو پر غور کر کے اسے پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے سینوں کی روشنی بنا دے، اور ہمارے تمام غموں اور پریشانیوں کا علاج بنا دے۔ رب العالمین تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، اور تمام اہل ایمان اہل توحید کو بخش دے، آمین۔